اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت بوداع وأن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باعتلاء ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه عزیزان گرامی، ایام سوگواری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس سال کا محرم جن حالات میں گزرا، تاریخ میں ایسے حالات نظر نہیں آتے۔ بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، بنی امیہ و بنی عباس کے، خلفاء کے مظالم، ان کی سختیاں، ان کی پابندیاں وہ ایک طرف، لیکن اس وقت جو چیزیں تھیں وہ ایک خاص علاقے سے مخصوص تھیں، وہ ساری دنیا سے مخصوص نہیں تھیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے جو کربلا جاتے تھے، یا کسی خاص علاقے میں خاص پابندی لگائی جاتی تھی، لیکن اس وبا نے، اس بلا نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور دنیا میں کسی جگہ بھی ہم اس طرح سے عزاداری سید الشہداء نہیں کر سکے جس طرح سے ہر سال کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اور اس کے ولی حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی خاص عنایتوں کا کرم ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود، تمام مسائل کے باوجود، تمام سختیوں پابندیوں کے باوجود عزائے سید الشہداء منعقد ہوئی، گھروں میں مجلسیں ہوئیں، گریہ ہوا، اور جو مراسم عزا ادا ہو سکتے تھے اس کی بہتر الامکان ادائیگی کی گئی۔ البتہ جو پابندیاں تھیں، ان پابندیوں کا مومنین نے خاص خیال رکھا، لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ ان حالات میں ہمیں افسوس تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے عزاداری سید الشہداء نہیں کر سکے جو ہماری خواہش تھی اور جو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ گھرانہ کریم گھرانہ ہے، اور اس کریم گھرانے نے ہم کو یہ سبق سکھایا کہ ہم ان حالات میں بھی عزاداری سید الشہداء کر سکیں، اور دنیا کو اسی کے ساتھ ساتھ سارے عزاداروں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے،
کوئی بھی بلا ہے، کوئی بھی سختی ہو، کیسے ہی حالات ہوں، کیسی حکومتیں ہوں، عزاداری سید الشہداء بند نہیں ہو سکتی، عزاداری شہداء تعطیل نہیں ہو سکتی۔ یہ وجہ آپ دیکھیں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جن کے پروگرام ان دنوں میں صحیح طور سے نہیں ہو پائے، لیکن عزاداری شہزادہ ہوئی اور عدد کے اعتبار سے پہلے سے بہتر ہوئی، گھروں میں مجالسیں ہوئیں، گریہ ہوا، پروگرام ہوئے، مراسم عزا ہوئے اور قاعدے سے ہوئے، اور اس سال لوگوں نے کچھ زیادہ خلوص کے ساتھ عزاداری سید الشہداء میں شرکت کی۔ خدا ان تمام عزاداروں سے اس عزاداری کو قبول فرمائے اور اس عزاداری کو ان کے لیے ذخیر آخرت قرار فرمائے، اور اس عزاداری کے تعلق سے جو قلبی تکلیف پہنچی ہے اس قلبی تکلیف کا خدا بند عالم ان عزاداران سید الشہداء کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم خدا بند عالم کی بارگاہ میں حسین مظلوم کے واسطے سے اور ان کے اصحاب مظلوم کے واسطے سے دست بدعا ہے کہ ان کے خون پاک کے صدقے میں، ان کے قربانیوں کے صدقے میں یہ بلا جلد از جلد پوری دنیا سے دور ہو جائے، اور ہم 40 اسی شان سے منا سکیں جیسے پہلے مناتے تھے۔ اور اسے میں دعائیں خدا کی بارگاہ میں، پروردگار اس سال بہت سے لوگ کربلا کے میدان میں امام حسین کی عزاداری سے، امام حسین کی زیارت سے روز عاشور محروم رہے، پروردگار یہ محرومی بس ختم ہونا چاہیے، اور اب ہم 40 اسی شان سے کر سکیں، اور 40 میں سارے لوگوں کو زیارت کی اجازت ملے، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ ہم 40 سید الشہداء منا سکیں جیسے پہلے مناتے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور یقیناً اگر حالات ٹھیک ہو گئے، اور ہمیں امید ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عنایتوں سے، ان کے کرم سے، ان کی چیزوں سے چیزیں دور ہو جائیں گی۔ امام حسین خدا بند عالم نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ ہم ان حالات میں میری گزارش آپ سے یہ ہے، اور بہت ہی مؤدبانہ، اپنی جو کوششیں آپ کی ہیں ان کوششوں کو جاری رکھیے، ان میں کوتاہی مت کیجیے، لیکن ان کوششوں کے ساتھ جو چیز اس بلا کو چشم زدن میں دور کر سکتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی عنایت ہے، اور خاص کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عنایت ہے۔ روایت میں جملہ ملتا، آج یہ ساری وبا جو ہے، یہ پریشانی جو ہے، اس میں بخار ہے، کھانسی ہے، گلے کی تکلیف ہے، سانس کی تکلیف ہے، اور خاص کر بخار کو ایک مرکزی حیثیت حاصل اس بیماری میں کہ اس کو بخار آ جاتا ہے، لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، احتیاط کرنے لگتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سلسلے میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کریں اور دل کی گہرائیوں سے ان سے توسل کریں، دل یعنی واقعاً ہم امام حسین سے توسل کریں، امام حسین کو پکاریں، دل کی گہرائیوں سے پکاریں، صرف نام لینے کے لیے نہیں، خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ باقاعدہ پکاریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک شخص کی، اپنے ایک صحابی کی، اپنے ایک دوست کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ یہ وہ شخص تھا جو مدتوں مہینوں سے بخار مبتلا تھا، اس نے علاج کیا، دوائیں کی، مختلف حکیموں کو، طبیبوں کو دکھایا، لیکن اس کے مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا اور کوئی بہتری نظر نہیں آئی، بلکہ مرض بڑھتا گیا، اور سارے علاج کر ڈالے، جتنے بھی علاج ممکن تھے، جتنے بھی احتیاطات ممکن تھیں، وہ ساری احتیاطیں کر لیں، سارے علاج کر لیے، لیکن پھر بھی مرض میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور بخار کسی طرح سے کم نہیں ہوا۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس شخص کی عیادت کو گئے۔ جب اس شخص کی عیادت کو گئے تو جیسے ہی آپ نے اس شخص کے گھر میں اپنا قدم مبارک رکھا، زبان صرف ادھر آپ نے اس شخص کے گھر میں اپنا قدم مبارک رکھا اور اس کے پاس گئے، اس کا بخار اتر گیا۔ اس نے کہا مولا میں اتنے مہینوں سے اس بخار میں پریشان تھا،
پریشان تھا، بخار اتر نہیں، میں دوائیں کی، علاج کی، لیکن اس کے باوجود بخار نہیں. آپ نے قدم رکھا، آپ کے قدم کی برکت سے یہ میرا بخار فوراً ہی دور ہو گیا. کیا آپ نے اہتمام میں فرمایا؟ کیا مجال تھی کہ میں کہتا اور یہ بخار نہ اترتا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں ہمارا کہنا نہیں مانتی؟ اور وہ کون سی ایسی چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز جو ہمارے اختیار ہے؟ زیارت جامع کے ذل کل شیء لکم، دنیا کی ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، سب آپ کے سامنے تسلیم ہے. کیا زمین، کیا آسمان، کیا ہوا، کیا فضا، کیا بیماریاں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امام حسین اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے حکم کے سامنے تسلیم نہ ہو. کتنے ایسے لا علاج مرض ہیں جن کو کہیں شفا نہیں ملتی، بارگاہ امام حسین نے اور یہ باقی ائمہ معصومین کی بارگاہ میں شفا مل جاتی ہے. تو ان حالات میں اگر ہمارا دل دکھا ہوا ہے، اور یقیناً دل دکھا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بقیہ ایام اعزاز جو باقی رہ گئے ہیں ہم اس پہ قاعدے سے عزاداری کر سکیں، سینہ زنی کر سکیں، مجلسیں برپا کر سکیں، تو اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہم واقعی دل کی گہرائیوں سے، سچے دل کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ اپنے امام حسین علیہ السلام سے رجوع کریں، ان سے توسل کریں، استغاثہ کریں، ان کو ان کے اجداد کا، خاص کر جناب زہرا سلام اللہ ان کی والدہ گرامی کا واسطہ دیں. یقیناً ایک عنایت امام حسین کی ہماری ساری بلاؤں کو چشم زدن میں دور کر دے گی. امید ہے کہ ہماری توسلات، ان توسلات میں زیارت عاشوراء اور خاص کر ذکر سید الشہداء صلوات اللہ سلام علیہ، آپ یقین جانیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے مؤثر چیز امام حسین کے مصائب کا تذکرہ اور ان آنکھوں سے دعا مانگنا جو اشک غم حسین سے مالا مال ہے. جن آنکھوں میں اشک غم حسین ہے اور جو آنکھیں اشک غم حسین سے مالا مال ہے، اگر ان اشک بھری آنکھوں سے ہم ذکر سید الشہداء کرنے کے بعد، امام حسین کو واسطہ قرار دینے کے بعد اگر ہم اس وقت ان سے دعا مانگیں تو خدا ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عشرہ گزر گیا، محرم ہو گیا، آیا ہماری ذمہ داری صرف مصائب بیان کرنا ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس وقت ہماری ذمہ داری امام حسین کے پیغام کو، امام حسین کے مشن کو، امام حسین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور میری دعا دل کی گہرائیوں سے یہ ہے، اور خدا کے بندے عالم کی بارگاہ میں سید الشہداء کا واسطہ دے کر کے دعا کرو، پروردگار عزاداری کو، سوگواری کو، ان مجلسوں کو اس وبا کے الزام سے محفوظ رکھنا، اس بلا کی تہمت سے پروردگار اس عزاداری پر اس بلا کی تہمت نہ لگنے پائے کہ یہ مرض اس عزاداری کی بنا پر پھیل گیا، لوگوں نے مجلسیں کی، مجلسوں میں آئے اور احتیاطات نہیں کی، اس بنا پر یہ مرض اس محلے میں، اس علاقے میں پھیل گیا. میں بارگاہ خدا بند متعال میں امام حسین کے خون پاک کا واسطہ دے کر کے، ان قطرات کا واسطہ دے کر کے جو امام حسین کے خون پاک کے زمین پر گرے، اور اس خون پاک کا واسطہ دے کر کے جو حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے چہرے پر ملا، اور اس حالت کا واسطہ دے کر کے جو امام حسین میدان کربلا میں جو طاری ہوئی تھی، اور اس وقت کا واسطہ دے کر جب حسین میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، میں خدا کی بارگاہ میں دست بدعا پروردگار اس عزاداری سید الشہداء کو، ان ماتمداریوں کو، ان مجلسوں کو، ان مراسم عزا کو اس بلا کے الزام سے اور تہمت سے محفوظ رکھنا، بلکہ لوگوں کی احساس عزاداری دلا دے اور لوگوں کے احساس ہو جائے کہ عزاداری اس مرض میں کمی کا سبب ہے، مرض کے پھیلنے کا سبب نہیں ہے. مجھے جو بات اس وقت آپ خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنی وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نہایت عمدہ باغ لگایا، پھول لگائے، پیڑ لگائے، بہترین عمدہ قسم کا ایک نایاب، ایک عظیم ترین
باغ اس نے لگایا جس کے پھول نایاب تھے، جس کے پتے نایاب تھے، جس کی خوشبو نایاب تھی، جو اپنے میں بے مثل و بے نظیر تھا۔ ظالموں نے، حاکموں نے، لوگوں نے اس پھول کی کلیاں کلیاں مسل ڈالیں، ڈالیاں ڈالیاں توڑ ڈالیں، برباد کر ڈالا، مسمار کر ڈالا، اور کسی ایک کی نہیں سنی۔ آیا ہماری ذمہ داری اس وقت صرف یہ کہ ہم ان مظالم کا تذکرہ کریں جو اس باغ پر گزرے، کس طرح سے پھول توڑا گیا، کس طرح سے پتی توڑی گئی، کس طرح سے شاخوں کو توڑا گیا، کس طرح سے چیزوں کو پامال کیا گیا، کون کون پامال کرنے والا تھا، اس کے پیچھے منصوبہ کیا تھا، اس کے پاس چیزیں کیا تھیں؟ آیا ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے؟ یقیناً یہ کام کرنا، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ایسے دوسرے باغ بھی جلا دیے جائیں گے، مسمار کر دیے جائیں گے۔ لیکن ہمیں اس طرح کے باغات کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا دوسرا کوئی باغ پھر مسمار نہ ہو، اس طرح کا کوئی باغ پھر پامال نہ ہو، تو ہمیں ان مظالم کو باقاعدہ سند کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اور جزیات کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ کس نے پتی توڑی، کس نے پھول کا گلا کاٹا، کس نے شاخ کاٹی، کیوں کاٹی، ہمیں ان سب کو جزیات کے ساتھ بیان کریں۔ کوئی جزیات ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ مظالم ڈھائے ہمیں ان کے تعلق سے ذرہ برابر نرم گوشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ان مظالم کے بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی نرم گوشہ اختیار کیا تو دنیا کی سیاست کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کامیابی ہوگی کہ ان ظالموں کا وہ چہرہ جو بدترین ہے، جو بدنما ہے، جو خبیث ترین چہرہ ہے، اس پر کچھ لوگ پالش لگا دیں گے اور وہ چہرے صحیح طور سے سب کے سامنے نہیں آ پائیں گے۔ کچھ لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ جو لوگ ان مظالم میں شریک تھے کسی طرح سے ان کے دامن سے ان دھبوں کو مٹا دیں اور ان کے چہروں سے ان خباثتوں کو دور کر دیں۔ لہذا ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے، یہ ہماری شرعی اور اخلاقی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مظالم ڈھائنے والوں کے ساتھ ذرہ برابر نرم گوشہ نہ رکھیں اور پوری امانت داری کے ساتھ، جزیات کے ساتھ بیان کرتے رہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان کے چہرے کیسے تھے اور ان کے چہرے ایک مثال بنے، تاکہ باقی لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کر سکیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے؟ میں آپ سے سوچ کے ہم ذمہ داری کہ ہم جہاں ان باغ کے پامال کرنے والوں کے مظالم کا تذکرہ کریں، وہاں کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں موقع مل جائے تو ہم اس طرح کا باغ لگانے کی کوشش کریں، پھر وہی پھول کھلائیں، پھر وہی پیڑ لگائیں، پھر وہی درخت لگائیں، پھر اس باغ کو آباد کریں، لہلہائیں، سبز کریں، شاداب کریں؟ آیا ہماری یہ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ کیا صرف ہماری ذمہ داری اس باغ پر ہونے والے مصائب کو بیان کرنے پر ختم ہو جاتی ہے، یا اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری اس باغ کو آباد کرنا بھی ہے؟ اس باغ میں انہی پھولوں کو کھلانا ہے جو پھول توڑ دیے گئے تھے، انہی درختوں کو لگانا ہے جو کاٹ دیے گئے تھے، انہی پتیوں کو لگانا ہے جو مسمار کر دی گئی تھی، اسی انداز بتانا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے باغ لگا لیا اور ٹھیک سے باغ لگا لیا تو ہمارا باغ لگانا ان تمام لوگوں کی سیاست کو ناکام ہونے کا اعلان کر رہا ہے جو باغ کو مٹانا چاہ رہے تھے۔ لیکن اگر ہم نے باغ نہیں لگایا، اس سے مظالم بیان کیے، تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے جو باغ مٹانا چاہا تھا ہم نے تو باغ مٹا دیا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تم باغ نہیں لگا پائے۔ لیکن اگر ہم وہ باغ لگا دیں، پھر وہی پھول کھلا دیں، پھر وہی پتیاں لگا دیں، پھر وہی درخت لگا دیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارا یہ باغ لگانا اعلان ہے ان تمام لوگوں کی شکست فاش کا جو اس باغ کو مسمار کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح گرامی ہماری ذمہ داری یقیناً ہے، مصائب سید الشعب کا ذمہ داری ہے، شرعی فریضہ ہے، اس پہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے ہم ان تعلیمات کو بھی زندہ رکھیں جن تعلیمات کے لیے امام حسین نے جان دی تھی اور جن تعلیمات کو لوگ مٹانا چاہتے تھے۔ میدان کربلا میں لوگ کیا کرنا چاہتے تھے؟ لوگ تصور توحید کو مٹا رہے تھے، تصور نبوت کو مٹا رہے تھے، اخلاقیات کو پامال کر رہے تھے، احکام کو پامال کر رہے تھے، پورے دین کو مٹانا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ کربلا کے میدان میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے،
قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، قرآن پڑھنے والے، لیکن وہ نمازیں تھیں جس میں روح نماز نہیں تھی، وہ قرآن تھا جس میں روح قرآن نہیں تھی، وہ دین تھا جس میں روح دین موجود نہیں تھی۔ ایک خالی ڈھانچہ تھا جو کربلا میں دشمن اہل بیت انجام دے رہے تھے۔ امام حسین کے پاس جو افراد تھے ان کے پاس جو نمازیں تھیں اس میں زندگی تھی، روح تھی، حیات تھی، ان چیزیں دوسری تھیں۔ لہٰذا ہماری اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں ان مصائب کا تذکرہ کریں وہ ان تعلیمات کو بھی اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں کے ساتھ زندہ رکھیں تاکہ ہم بتا سکیں یہ تعلیمات امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ یہ تعلیمات کیا ہیں؟ یہ دین کی تعلیمات ہیں۔ یہ تعلیمات کیا ہیں؟ اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ تعلیمات کیا ہیں؟ کردار کی تعلیمات ہیں۔ کیا اگر آج ہم اپنے بچوں میں واقعہ کربلا سنانے کے بعد کربلا کے ساتھیوں کا، کربلا کے جانبازوں کا اخلاق پیش کریں اور اپنی نسل نو کو ان اخلاق پر تربیت کریں تو کیا یہ امام حسین کے ساتھ خراج عقیدت نہیں ہے؟ آج ہماری عورتوں کی ذمہ داری کیا نہیں ہے؟ جس طرح جناب زینب نے امام حسین کی قربانی کو بچایا، دین کو بچایا، اسی طرح سے ہمیں بھی اس وقت دین کو بچانا ہے، تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور اس وقت ہمیں اس انداز سے ان واقعات کو آگے بڑھانا ہے۔ جو 10 دن گزر چکے ہیں ان واقعات کو ہمیں اس طرح سے استفادہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے، میں بڑے ادب سے، جن لوگوں نے ان ایام میں ہمیں کھلی آزادی نہیں دی، ہمیں اس طرح سے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے کہ خود ان کو شرمندگی محسوس ہو کہ ہم نے غلط فیصلے لیے تھے۔ یہ اہل بیت کا کام ہے۔ ہم ان کو نہ سجھائیں بلکہ ہم اتنے حسن اخلاق سے اور اس طرح کی سیرت کو اختیار کر کے پیش کریں کہ سب کو یہ احساس ہو یہ فیصلے غلط تھے۔ اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے حسین کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیا۔ آج کیا تھا؟ واقعہ کربلا کے بعد جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، کیا کسی نے کہا کہ تم نے غلط کام کیا؟ نہیں، ان کو خود احساس ہوا کہ ہم نے یہ کام غلط کیا، اور اس احساس کے بعد ایک جماعت تئی، اس کا نام تھا توابین، توبہ کرنے والوں کی جماعت۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری تعلیمات اہل بیت کو، تعلیمات امام حسین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور دوسروں تک پہنچانے سے پہلے خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں ایسا حسینی معاشرہ تیار کرنا ہے، حسینی سماج تیار کرنا ہے جس سماج کا بنیادی مقصد دین ہے، توحید ہے، نبوت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں جو میں بات بڑے ادب سے کر رہا ہوں، اس سے پہلے بس کر چکا ہوں، وہ چیز جو واقع کربلا کے رونما ہونے کا اہم سبب قرار پائی ہے، جس کی بنا پر واقع کربلا رونما ہوا، وہ امامت کے اس تصور کو مٹانے کی بنا پر تھا جو خدا رسول نے پیش کیا تھا۔ امامت کا وہ تصور جو خدا رسول نے پیش کیا تھا، اگر امت اسلامیہ نے امامت کے اس تصور کو جو خدا رسول نے پیش کیا تھا کہ زندہ رکھا ہوتا اور اس کی ترویج کی ہوتی، اس کے لوگوں کو دعوت دی ہوتی، تو واقع کربلا ہرگز رونما نہیں ہوتا۔ واقع کربلا کے رونما ہونے کی ایک اہم وجہ امامت کے اس تصور کو مٹا دینا تھا، تحریف کر دینا تھا جو تصور امامت خدا رسول نے پیش کیا تھا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خود احساس ہو جائے کہ یہ فیصلہ یزید نے کیا تھا غلط تھا، ہماری ضرورت ہے ہم اس وقت پوری طاقت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، صحیح روایتوں کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے عقیدہ امامت کو پیش کریں، اور یہ بتائیں کہ امام حسین امام وقت تھے، حجت خدا تھے، ان کے خلاف آواز اٹھانا تو درکنار ہے، ان کے فیصلے پر دل میں بھی ذرا سی خلش محسوس کرنا بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ اعتراض کی بات نہیں ہے، امام حسین حجت خدا ہیں، ولی خدا ہیں، ان کے فیصلے پہ اعتراض کرنا تو درکنار ہے، ان کے فیصلے کے تعلق سے دل میں ذرہ برابر خلش بھی محسوس کرنا عقیدہ امامت کے خلاف ہے۔
اور اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ کربلا کا میدان، جس وقت خیموں میں آگ لگ گئی، بیویوں کے سر سے چادریں چھن گئیں، سارے خیمے جل گئے۔ یہ پڑھ دینا آسان ہے، لیکن بنی ہاشم کے غیرت داروں کے لیے یہ سننا کہ ثانیہ زہرا کے سر سے چادر اتر گئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں، بہادروں کے لیے اپنے بہادروں کا قتل دیکھ لینا آسان کام ہے، لیکن غیرت داروں کے لیے اپنی ماں بہنوں کا برہنہ سر ہونا، ان کا در در پھرایا جانا، لوگوں کو ان کا تماشا دیکھنا، یہ بڑا سخت مرحلہ۔ اسے سید سجاد ہمیشہ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ لیکن آپ دیکھیں تصویر میں، جب خیمے جل گئے، چادریں چھن گئیں اور بیویاں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تاکہ کسی نامحرم کے ان کے چہرے پہ نہ پڑنے پائے، اور جب آخری خیمہ جل رہا تھا اور عنقریب تھا بقیہ بیویوں پہ آگ لگ جائے، جناب زینب سید سجاد کے پاس آئیں، شانہ ہلایا، بیٹا خیمے جل گئے، پردے چھن گئے، چادریں چھن گئیں، ہم اس خیمے میں جل کے مر جائیں یا برہنہ سر باہر نکلیں؟ امام وقت نے آواز دی، پھر اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ زینب نے ایک اعتراض نہیں کیا، کیونکہ امام وقت جانتی تھی سید سجاد کو۔ ساری بیویاں خیمے سے باہر نکل آئیں، یہ بتانے کے لیے دیکھو ہمارا کام جذبات کے تابع نہیں ہے، ہمارا کام امامت کے تابع ہے۔ ہم جذبات کے غلام نہیں ہیں، ہم امام وقت کے تابع ہیں۔ جو امام وقت ہم کو حکم دے گا ہم اس پر حکم کریں گے، چاہے ہمارے لیے یہ مرحلہ زندگی کا سب سے سخت مرحلہ کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ سنگین مرحلہ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہمارے پر یہ بات بوجھل ہو، لیکن ہمارا کام اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا ہے، ہمارا کام امام وقت کی اطاعت کرنا ہے۔ اور کہتے بیویاں خیمے سے باہر نکلیں، لیکن کس انداز سے نکلیں؟ خدا کسی کے منظر نہ لکھا ہے۔ روایت میں ملتا ہے جب بیویاں خیمے سے باہر نکل رہی تھیں، اشقیہ چادریں چھین رہے تھے، گوشوارے چھین رہے تھے، دامن میں آگ لگا رہے تھے، تو بیویاں جب باہر نکل رہی تھیں تو ایک ایک بیوی اپنے کو جلتی ہوئی زمین پہ ڈال دیتی تھی اور اپنا چہرہ اس جلتی ہوئی ریت میں چھپا لیتی تھی تاکہ کسی نامحرم کی نظر ان بیویوں کے چہرے پر نہ پڑنے پائے۔ جب تک بیویوں کا ہاتھ کھلا ہوا تھا، بیویوں نے اپنے چہرے ریگ گر میں چھپا لیے تاکہ ظالموں کی نظر ان کے چہرے پر نہ پڑے۔ لیکن اس وقت بیویاں کیا کرتیں؟ جب بیویوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے سے باندھ دیے گئے تھے، اب بیویوں کے پاس سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ خدا بند عالم ہم سب کو امامت کی معرفت عطا فرمائے اور امام حسین کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس بلا کو جلد جلد تمام مومنین سے، عزاداروں سے دور فرمائے، اور اس عزاداری کو اس بلا کی تہمت الزام سے محفوظ رکھے۔ خدا جلد جلد اس بلا کو دور کرے اور ہمیں ان ایام میں امام حسین کی تعلیمات کو، ان کے مشن کو، ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بہترین اور برترین توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔